آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جسے زیادہ تر عورتیں محسوس تو کرتی ہیں مگر زبان پر نہیں لاتی۔ وہ ہے مینٹل لوڈ آف ہاؤس وائف، گھریلو خواتین کا ذہنی بوجھ۔ وہ بوجھ جو نظر نہیں آتا مگر دل اور دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ وہ بوجھ جو شوہر نہیں دیکھتے، بچے نہیں سمجھتے، آس پاس والے محسوس بھی نہیں کرتے، مگر ہم ہر روز یہ سب سہتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ اکیلی نہیں ہیں، اینڈ ٹرسٹ می وی آر ان دس ٹوگیدر۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس ویڈیو میں نے 5 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں۔ سب سے لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ان سب چیزوں سے آسانی سے نکل سکتی ہیں۔ ذہنی بوجھ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں سب کچھ سنبھالنے والی خواتین بے شمار کام کرتی ہیں۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بچوں کی پڑھائی اور دیکھ بھال، گھر کی صفائی، بجلی، پانی، گروسری تک سب کچھ سوچنا۔ ہر ہاؤس وائف کے ذہن میں ایک انویزیبل ٹو ڈو لسٹ چل رہی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا بوجھ وہ ہوتا ہے، وہ مسلسل سوچتے رہنا۔ کیا پکانا ہے، کس کا ہوم ورک رہ گیا ہے، کل کس نے کہاں جانا ہے، کل صبح جلدی اٹھنا ہے تاکہ باقیوں کو اٹھا سکوں، بجٹ کیسے چلانا ہے، کل پی ٹی ایم پر بھی جانا ہے، کپڑے پتہ نہیں پریس ہیں کہ نہیں۔ یہ مسلسل ذہنی دوڑ ہے، یہی اصل ذہنی بوجھ ہے۔ یہ وہ سوچیں ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہ مینٹل لوڈ ہے، کاموں کے ساتھ ساتھ سوچوں کا بوجھ ہے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اور میرے بچے پہلے اسکول چلے جاتے ہیں تقریباً 7:30 تک، اور میرے ہسبینڈ جاتے ہیں 9:30 تک یا 10 o'clock تک۔ تو جب وہ جاتے ہیں اس کے بعد ہی گھر کے کام شروع ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر صبح اٹھ کر سب سے پہلے پودوں کو پانی شانی دیا، پھر اندر آ کر پورے دن کے لیے ریڈی ہو گئی۔ یہ سب سے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو اچھا محسوس کرانا چاہتی ہیں تو بس صبح اٹھ کر تیار ہو جایا کریں۔ تیار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میک اپ کیا کریں، تھوڑی سی اسکن کیئر کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور SPF لگا لیں۔ سن بلاک بہت ضروری ہے، اسے لگانا کبھی مت بھولیں، اور بس شروع ہو جائیں باقی سارے دن کے لیے کاموں میں۔ تو میں نے یہاں پر اپنے کاموں شاموں کا آغاز کیا۔ آج میں اپنا ڈرائنگ روم صاف کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو صرف ڈرائنگ روم ہی دکھایا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے کھانا بنایا تھا، پھر بچے اسکول سے آ گئے تھے، دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا جو شام کے ریچولز ہوتے ہیں وہ سب چل رہے تھے۔ تو میں نے صرف آج دوپہر تک کی ویڈیو شوٹ کی تھی۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر واپس۔ سب سے ضروری سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیوں زیادہ تر خواتین کی محنت کو سراہا نہیں جاتا؟ گھر کا کام ایسی محنت ہے جو روز کی جاتی ہے اور اسی لیے اکثر ان نوٹسڈ رہ جاتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے صبح کتنی جلدی اٹھ کر سب کو تیار کیا۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ نے اپنی تھکن چھپا کر سب کا موڈ اچھا رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ نے بچت کر کے گھر چلایا اور اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھ دیا۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ نے دن بھر کس کس بات کا خیال رکھا، اور پھر جب اپریسیشن نہ ملے تو دل کہتا ہے کیا میری محنت کی کوئی قیمت نہیں؟ یہ سوال بہت سی خواتین کے دل میں ہوتا ہے پر کہا نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے کام کو لوگ کام سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ یہ تنخواہ والا کام نہیں تو یہ محنت اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ گھر سنبھالنا تو عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری اور قدردانی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر ذمہ داری سنبھالنے والے کی تعریف بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں عورتوں کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ جب آپ سب کچھ کرتی ہیں اور پھر بھی کوئی یہ نہ کہے کہ تم تھک گئی ہو یا تمہاری وجہ سے گھر چل رہا ہے، تم نے سارا دن کیا کیا کام کیا ہے، تو دل اندر ہی اندر تھک جاتا ہے۔ یہ تھکن باڈی کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور ایک عجیب سی لونلینس میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے جو کراؤڈ میں بھی محسوس ہوتا ہے، خاندان کے بیچ میں بھی محسوس ہوتا ہے۔
کیونکہ اپریسیشن نہ ملنے سے انسان اندر ہی اندر خالی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا صحیح کہا ہے، ہاؤس ورک از دا اونلی ورک دیٹ نو باڈی نوٹس انلیس اٹ از ڈن، یعنی جب تک آپ سب کچھ کرتی رہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور بس ایک دن نہ ہو تو سب پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا۔ وائی دس مینٹل لوڈ ہرٹس مور، کیونکہ یہ صرف کاموں کا بوجھ نہیں بلکہ ایکسپیکٹیشن کا بھی بوجھ ہے۔ ایوری ون ایکسپیکٹ دیٹ دا وومن ول ہینڈل ایوری تھنگ وداؤٹ کمپلیننگ، وداؤٹ پازنگ، وداؤٹ بریکنگ، لیکن ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ٹوٹنے کا، تھکنے کا حق ہے، ہمیں بھی اپنے لیے وقت چاہیے، ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی سراہا جائے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ دکھ دیتی ہیں جب آپ سب کچھ کرتی ہیں مگر آپ کے کام کو اہمیت نہیں ملتی، کیونکہ لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہمیں لوگوں سے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنے گھر والوں سے ہی ہوتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ آ کے ہماری تعریف کر دے، یا گھر صاف ستھرا ہے اس کے لیے کہہ دے کہ ہاں بھئی ہمارا گھر بہت اچھے طریقے سے تم مینیج کر رہی ہو، بچوں کو کتنے اچھے سے سنبھالتی ہو، کتنی اچھی پرورش کی ہے۔ اور ہم عورتیں نا اتنی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتی ہیں۔ ہمیں خوش کرنے کے لیے نا کسی کو کوئی گفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس منہ سے 2 اچھے بول دیں آپ ہمارے لیے، ہم عورتوں نے خوش ہو جانا ہے۔ اچھا، یہاں جب میں اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو اس لحاظ سے نا میرے پاس جو کینڈلز رکھی ہوئی تھیں نا میں نے وہ نکال لی ہیں۔ اس موسم میں یقین کریں گھر کے اندر کینڈلز ہوں اور خوشبو ہو، بس اتنا اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، دل خود بخود خوش رہنا لگ جاتا ہے۔ ویسے تو سردیوں کی شامیں بہت اداس ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا وہ جب بھی شام ہوتی ہے نا تو دل عجیب سا اداس ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کینڈل ایک لی تھی، یہ تھوڑی مہنگی ہے، ابھی نہیں لی تھی، میں نے بہت پہلے کی لے کر رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے یوز نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب نیا جگہ پہ شفٹ ہوئے ہیں تو کچھ چیزوں کو یوز کر لیا جائے۔ اور یہ نا جو پلانٹ ہوتے ہیں نا، نیچرل پلانٹ کے ایکسٹریکٹ سے بنی ہوئی ہے، تو اس کی اتنی اچھی خوشبو ہے نا، اس میں اورنج ہے، اس میں سنامن ہے، اور بڑی اچھی خوشبو ہے اس کی۔ میں شام میں اس کو آن کیا تھا، پورے گھر میں نا اتنی اچھی اسمیل ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا، میرا اوپن کچن ہے نا تو اس کی وجہ سے کھانے کی اسمیل جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج میں آ جاتی ہے، لیکن میں نے یہ کینڈل آن کی تھی نا تو اس کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئی۔ خیر، اب آتے ہیں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سردیوں کی شاموں میں کیسا محسوس کرتی ہیں اور گھر کو کس طرح سے ڈیکور کرنا پسند کرتی ہیں؟ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے شام میں کینڈل آن کرنا اور اچھی سی خوشبو گھر کے اندر لگانا؟ کیونکہ یہ چیزیں نا سردیوں کو زیادہ انجوائیبل بنا دیتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے۔ آج جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم عورتوں کے ایموشن سے نا بہت زیادہ کنیکٹ ہیں، کیونکہ ہم سبھی ایسا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ روز بروز ایک دکھ بنتا جا رہا ہے، تو ان سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں ہی ایفرٹ کرنی ہوگی۔ ہم دکھی ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے سر کے اوپر سوار کر کے نا اور اپنے آپ کو بیمار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے پورا گھر چلانا ہے، پورے گھر کو دیکھنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر دھیان دینا ہے تاکہ ہم باقی سب کاموں کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اچھا، یہ جو سب چیزیں ہیں نا، یہ جتنا بھی مینٹل لوڈ ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے سب سے پہلے خود کو اہمیت دیں۔ یاد رکھیں، پہلی بات سب سے ضروری چیز یہ اپنی حیثیت خود پہچانیں۔ اگر گھر کھڑا ہے تو آپ کی وجہ سے، پلیز ریممبر، آپ کی ورتھ کسی کے الفاظ سے نہیں، آپ کی محنت سے بنتی ہے۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی تھکن کو اگنور نہیں کریں گی۔ دوسری چیز، شیئر یور برڈنس۔ ایوری تھنگ آپ اپنے سر پر کیوں لیں؟ گھر فیملی کا ہوتا ہے تو گھر کے کام بھی فیملی کے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام دوسروں میں تقسیم کر دیں، یہ بوجھ کو ہلکا بھی کرے گا اور آپ کو ایموشنلی بھی بہتر محسوس ہوگا۔ ٹیک اسمال بریکس، 1 کپ چائے، 10 منٹ کی خاموشی، صرف آپ کی سانسیں، یہ سب تھیراپی ہیں۔ اسے اگنور نہ کریں، یہ ضرور کریں تاکہ آپ ہیل ہو سکیں۔ اپنے اندر جو آپ کے اندر ایک گھٹن ہے نا، یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعریف خود کریں. دن کے آخر میں اپنے دل سے کہیں میں نے آج بہت کچھ کیا ہے. یقین کریں یہ جملہ آپ کو اندر سے خوشی دے گا. جو کام کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی آپ کر رہی ہیں یہ آپ کی طاقت ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی کمزوری ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ انتظار ہونا چاہیے کہ کوئی آ کر یہ کہے گا کہ تم نے آج دن میں بہت کام کیا. سب سے ضروری چیز باؤنڈریز بنائیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اسے اپنے سر مت لیں. باؤنڈریز آپ کو ایموشنلی مضبوط بناتی ہیں. سب سے لاسٹ میں ایک بات ضرور کہوں گی، اگر آپ گھریلو خاتون ہیں تو محض اپنے آپ کو گھر والی نہیں سمجھیں. آپ گھر کی بیک بون ہیں. آپ کی محنت، آپ کی تھکن، آپ کا خیال، یہ سب بے حد قیمتی ہے. چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کی قدر اللہ کے ہاں ضرور ہوگی. اور یاد رکھیں، یو میٹر، یور ورکس میٹر، یور فیلنگس میٹر. بس جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سن کے آپ کا تھوڑا سا دل تو ہلکا ہوگا، اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا ہے جسے آپ دیکھتی ہیں، جس کے چہرے سے آپ کو تھوڑی سی تھکن محسوس ہوتی ہے، تو یہ ویڈیوز اس کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے. بس یہاں دیکھتے ہی دیکھتے باتوں باتوں میں سب کچھ میں نے کر لیا تھا. اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں. کامنٹ کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.